بزنس ٹوڈے میں آج بات کریں گے ڈالر اور فارن ایکسچینج کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ظفر پراچا صاحب، سی ای او پراچا ایکسچینج۔ ویلکم کرتا ہوں ظفر پراچا صاحب آپ کو۔ ظفر پراچا صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایکسچینج کمپنیز کا کیا رول ہے پاکستان کی اکانومی میں؟ دیکھیے جناب، جو ایکسچینج کمپنیز کا رول ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی اکنامی میں، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ ایکسچینج کمپنیز تقریباً 36 بلین ڈالر لے کے آ رہی ہیں وداؤٹ اینی انسینٹیو اور ریبیٹ۔ اس کے اندر بینکس بھی شامل ہیں اور دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم لوگ فزیکل کرنسی نوٹس کو مہیا کرتے ہیں اور اس میں خرید و فروخت میں جو آسانی پیدا کرتے ہیں اور ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ ملتا ہے، سیف اینڈ سیکیور، اور ان کو اچھا ریٹ ملتا ہے۔ اور پاکستان میں جو فارن ایکسچینج کا جو سیل پرچیز کا جو مارجن ہے وہ انتہائی کم ہے، جو کہ دونوں طرف سیلر کو بائر کو بہترین ریٹ ملتے ہیں۔ پھر ہم ایک وقت تھا کہ کوٹا سسٹم ہوتا تھا، ٹریول کوٹا، حج کوٹا مختلف، جو گورنمنٹ نے 10 15 20 سال میں ختم کر دیا۔ اس کا برڈن بھی سارا ایکسچینج کمپنیز پہ آ گیا، وہ بھی ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ہم کو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملتا، ہم ایک کسٹمر سے لے کے دوسرے کسٹمر کو دیتے ہیں۔ مسٹر اے سے لیا، مسٹر بی کو دیا، جیسے کہ اور کمیڈیٹیز ہیں۔ تو ایک یہ تاثر عام ہے کہ جی اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، ریگولیشن ہونے چاہیے، تو ایک حد تک ہونے چاہیے، بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں اوور ریگولیشن، اور اس کی وجہ سے جو آپ کا بہت سارا فارن ایکسچینج ہے وہ گرے مارکیٹ میں چلا گیا ہے، اور جس کے لیے ہم کو اپنے ریسورسز بہت زیادہ لگانے پڑتے ہیں اس کو گرے مارکیٹ سے واپس لانے کے لیے۔ یعنی کہ جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ہیں اور دیگر جو ہمارے حساس ادارے ہیں، ان کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ان کا یہ کام نہیں ہے، ان کے پاس بڑے بڑے کام ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ریگولیشنز کو ایک مناسب حد تک رکھیں، کیونکہ یہ کوئی گورنمنٹ اس کو پرووائڈ نہیں کر رہی فارن ایکسچینج۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو گرے مارکیٹ میں جا رہا ہے فارن ایکسچینج، اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ انلیگل ہے تو جا رہا ہے، نا، لوگ زیادہ پوچھ گچھ کی وجہ سے گرے مارکیٹ میں جا رہے ہیں، زیادہ ریگولیشن کی وجہ سے گرے مارکیٹ میں جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اتنی زیادہ جو ریگولیشنز لگا رہے ہیں تو ہم کہیں پروموٹ اور فیسیلیٹیٹ انجانے میں تو نہیں کر رہے گرے مارکیٹ کو۔ جیسا کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بہت سی جو ہماری ریمیٹنسی وہ گرے مارکیٹ میں چلی گئی، تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس کو دیکھنے والی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں وہ پاکستان کے ریزرو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو ترغیب دے رہی ہیں کہ وہ ریگولیشنز کے اندر آ کے کام کریں۔ لیکن اوور آل ہم کو یہ بات اس وقت دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے 36-37 بلین ڈالر آ رہے ہیں تو جا کتنے رہے ہیں۔ دیکھیے اب جو ہے نا، دنیا ایک گلوبل ولیج ہو گئی ہے، پوری دنیا آپ کے موبائل کے اوپر ہے، مختلف ایپس آ گئی ہیں، اگر آپ ان کو یوز کر کے پیسے منگا لیں، بھیج دیں، تو وہ کہیں پہ اس کا ریکارڈ نہیں ہے، تو آپ کو وہ بھی کرنا پڑے گا۔ ظفر پراچا صاحب، اب کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے ایکسچینج کمپنیز کے لیے، ایکسچینج کمپنیز کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پرٹیکولرلی بینکس کو بھی آپ کے بزنس میں آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس سے آپ کے بزنس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جناب، جو گورنمنٹ نے تعداد کم کی اور نئی ریگولیشنز آئی، اس کو جیسا آپ نے کہا میں نے ویلکم کیا، اور وہ اسٹیٹ بینک کی اچھی موو تھی، رائٹ ٹائم پہ رائٹ موو تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بینکس کو دیے گئے ہیں کوئی بات نہیں، میں نے اس کو بھی ویلکم کیا ہے۔ بینکس آئیں گے تو ہمارے لیے اور اچھا ہوگا اور مختلف ایونیوز کھلیں گے۔ ہاں،
یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایکول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بینکس کو کے ساتھ کوئی اور سلوک ہو اور ہمارے ساتھ کوئی اور سلوک ہو. وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے بینک ایک بڑا ادارہ ہے، پبلک منی ہے ان کے پاس، ان لمیٹڈ پیسے ہیں. ہمارے پاس وہ پوزیشن نہیں ہے. لیکن دنیا میں یہی دیکھا گیا ہے کہ بینکس کی ایکسچینج کمپنیز اور پرائیویٹ ایکسچینج کمپنیز کے بینکس کے مقابلے میں پرائیویٹ ایکسچینج کمپنیز کی کارکردگی بہتر ہے، کیونکہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر یہی ہے اور اون کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بینک کو ضرور یہ کام کرنا چاہیے، کوئی معاملت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ کس کی کارکردگی کیا ہے. تو اس بات کے اوپر کہ ایکول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، وہی قوانین ہونے چاہیے. تو ٹھیک ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں بینکس کو. ظفر پراچا صاحب، ہمارے ملک کے اندر ریمیٹنسز جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے بہت زیادہ ہیں، تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو آپ سمجھائیے کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیے جناب، بات یہ ہے اس میں ہماری پالیسیز کی غلطی ہے، اور جو ایک ایلیٹ کلاس جو ہمارے یہاں کہلاتی ہے، وہ جو قابض ہے ہماری مراد کے اوپر، اور ان مراد کے اوپر ہی وہ چل رہی ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپورٹرز کی جو کارکردگی ہے پچھلے 20-25-30 سال میں انتہائی خراب ہے، اور غیر تسلی بخش تو خیر چھوٹا لفظ ہے، لیکن اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پوری طرح ناکام ہے ہمارے ایکسپورٹر 30 سے 35% ریبیٹ لینے کے باوجود. اور آپ یہ دیکھیے وہ 25, 26, 23 بلین پہ کھڑے ہیں اور ان کی ڈیمانڈز کم نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ ان کا تعلق اشرافیہ سے ہے تو ان کو ہر طرح کی مراد ملتی ہیں. اور جو آپ کا مزدور طبقہ ہے جو $200-300 بھیجتا ہے اوورسی پاکستانی، بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ 36-37 بلین پہ اس سال جا رہے ہیں. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50% فورن ایکسچینج آپ کا گرے مارکیٹ سے آتا ہے حوالہ ہنڈی کے ذریعے. وہ ابھی ان اٹینڈڈ پڑا ہوا ہے. مختلف وجوہات ہیں اس میں، کہیں وہ پاکستانی لیگل نہیں ہیں، کہیں وہ پاکستانی اپروچ نہیں کر سکتے بینکس تک، کہیں پہ وہ لوگ دور دراز علاقوں میں کام کرتے ہیں تو حوالے والے ان کو، یہ نہیں کہ وہ پیسے ایلیگل ہیں، لیکن مختلف میکینزم کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے. اگر وہ بھی آ جائیں تو آپ کی جو ریمیٹنسز جس تیزی سے اوپر جا رہی ہیں، تو یہ 50-60 بلین پہ آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی کے نام پہ جو مراد دی جاتی ہیں باہر کی کمپنیز کو، ایم ٹی اوز کو، جس میں زیادہ تر کمپنیز انڈین ہیں، اگر وہی مراد آپ اوورسی پاکستانی کو دے دیں، وہی پیسے، یعنی کہ حقدار کو اس کا حق دے دیں، تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ 60-70 بلین ڈالر پہ چلی جائے گی. کیونکہ ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی باہر موجود ہے، اور مزید چند سالوں میں کافی لوگ باہر گئے ہیں، اور اس میں لیبر کے ساتھ ساتھ آپ کے پروفیشنلز بھی گئے. اگر لیبر کلاس کا آدمی بیچتا ہے $200-300 ماہانہ، تو جو آپ کا پروفیشنل ہے، انجینئر، ڈاکٹر، انٹرپرنور، وہ جناب $2-3 ہزار $5,000 ماہانہ بیچتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سی آپ کی ریمیٹنس ہے جو حوالے سے آتی ہے، اس کو بھی گیدر کرنے کی ضرورت ہے. تو ایکسپورٹ پہ ہمارا ہونا چاہیے فوکس، لیکن بدقسمتی سے جو پچھلے 2 دہائیوں میں جو دیگر ممالک کے ہم ساتھ تھے، 19-20 تھے، آج ہمارا ان کا 1000% کا فرق آ گیا. دیکھیے جناب، بات یہ ہمارے خطے میں اور جو دیگر ممالک ہیں یا جو ہمارے ساتھ تھے، چاہے ویتنام ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، ہم ابھی تک وہیں 15-20-25 بلین ڈالر پہ کھڑے ہیں، اور وہ لوگ سینکڑوں 600-650 بلین ڈالر پہ ایکسپورٹ پہ چلے گئے ہیں. تو ایکچولی انہوں نے ترقی نہیں کی، ہم رک کھڑے رہ گئے. باقی تو گریجولی سب نے جو ہونا چاہیے وہ ہوا ہے. بھائی یہ ڈالر ایسی چیز ہے، اس کی ہر جگہ جو ہے وہ اس کا چرچا ہے. تو میں چاہوں گا ظفر پراچا صاحب، آپ ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے یہ بتائیں کہ ڈالر کا کیا رول ہے پاکستان کی اکانومی میں. دیکھیے جناب، بات یہ ہے، ڈالر کا رول اور فورن ایکسچینج کا رول ایک ہی بات ہے، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو، چاہے وہ پاؤنڈ یورو کی شکل میں ہو. بات یہ ہے، بدقسمتی سے ہم امپورٹ بیس کنٹری ہیں،
تو ہمیں فارن ایکسچینج 50-60 بلین منیمم چاہیے سالانہ. اور اس کے علاوہ جو ریزروز ہیں وہ بھی جو ہمارے ہیں، ٹھیک ہے اب ہم اس کو سیٹسفیکٹری کہتے ہیں، لیکن پوری دنیا آپ کی مختلف ریزروز دیکھتی ہے، چاہے وہ فارن ایکسچینج کے اندر ہوں، چاہے وہ آپ کے گولڈ ریزروز ہوں، چاہے اور دیگر آپ کے ریونیوز ہوں، یہ بھی آپ کے ریزروز میں آتا ہے. تو ہم بمشکل اپنی جو چادر کھینچتان کر کے اپنا پیر اور سر ڈھکتے ہیں. تو اس میں قصور ہماری عوام کا بھی ہے، ہمارے خاص طور پہ سرمایہ داروں کا بھی ہے، اور ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے ان کا بھی قصور ہے. جیسے ہی کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میں باہر کو پراپرٹی خرید لوں، میں باہر انویسٹ کر لوں. اور میجورٹی لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے، فیملیز کو باہر رکھا ہوا ہے، کماتے یہاں سے ہیں اور ان کو پیسے وہاں بھیجتے ہیں. الٹی بات ہے. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کے مراعات یافتہ طبقہ یا سرمایہ دار یا بیوروکریسی یا سیاستدان. کیونکہ پاکستان میں جو مواقع ہیں، جو ریٹ آف ریٹرن ہے، جو ROI ہے، وہ کہیں نہیں ہے. ہم کو چاہیے اپنے ملک کی چیزوں پہ انحصار کریں، اپنے ملک پہ انحصار کریں. ہماری پہچان پاکستان ہے، اور ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ بجائے وہ فورن انویسٹر کے پیچھے بھاگنے کے، اپنے جو لوکل انویسٹر ہیں ان کے لیے قوانین آسان کریں، ٹیکسز کم کریں اور لوگوں کو یہاں پہ تحفظ دیں. Please tell us a bit about Paracha Exchange. السلام علیکم جناب. پراچا ایکسچینج اور اپنا فیملی بزنس بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. ہم لوگ مائگریٹڈ ہیں فرام دہلی اینڈ بامبے اینڈ کلکتہ، اور جب پاکستان بنا تو ہم اس وقت بھی ٹیکس پیئر تھے الحمدللہ، اور اپنا ایروپلین ہم چارٹرڈ کر کے آئے تھے اس زمانے میں، اور اس کا پائلٹ بھی انگریز تھا، اور فوجی جہاز تھا ڈیکوٹا، جو کہ چکوال ایئر بیس پہ آ کے اترا تھا. اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کافی چیزیں اپنا کیش اس زمانے میں تقریباً ہمارے بڑے بتاتے ہیں 80,000 روپے کیش اور دیگر جویلری وغیرہ سب چیزیں لے کے آئے تھے. تو ایک ہم نے وہ مائگریشن کی، ایک ہم نے 1971 میں بنگلہ دیش سے کی. پاکستان بننے کے بعد ہمارا بزنس تھا کراچی، لاہور اینڈ ڈھاکہ. ایک ہماری پھر جو ڈھاکہ فال ہوا تو اس کے اندر ایک وہ مائگریشن کی. ہمارا شروع سے مین کام کپڑے کا ہے، ٹیکسٹائل کا ہے اور پراپرٹی کا ہے، جو ہم نے مختلف بلڈنگز کراچی میں جو لینڈ مارک ہیں وہ بنائی ہیں. پھر 1991 میں ہم نے پراچا ایکسچینج شروع کی، جو آج تک الحمدللہ بخیر و خوبی چل رہی ہے. اور اس کی تقریباً کوئی کافی ساری برانچز ہیں آل اوور پاکستان. ٹیکس بھی اچھا پے کرتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی ہم فارن ایکسچینج دیتے ہیں، عوام کو بھی دیتے ہیں، اور ایک اچھا نام ہے. اور اس وقت تک ہمارے کئی ملینز کسٹمر سیٹسفائیڈ ہیں، تقریباً 60-70 ملین کسٹمرز ہمارے الحمدللہ سیٹسفائیڈ کسٹمرز ہیں. کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. آج ہمارا پراچا ایکسچینج کا کام بھی ہے، پراچا بلڈرز کا بھی ہے، پراچا انڈسٹریز بھی ہے، پراچا آٹو موبائل بھی ہے، اور یہ سب پرانے ہیں، یہ کوئی آج کا نہیں ہے. اگر نئے کاروباروں میں نام لوں گا تو وہ صرف اور صرف پراچا ایکسچینج ہے، جو 1991 میں ہم نے جب پاکستان میں نواز شریف صاحب نے فارن ایکسچینج ریگولیشنز لائے تھے، ایکٹ بنایا تھا، تب ہے. باقی ہمارے سارے بزنسز پرانے ہیں، اور انڈسٹریز ہے الحمدللہ، کنسٹرکشن ہے، ٹریڈنگ ہے، اور وہ ہم بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. خاص طور پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی شناخت ہے، جو بھی عزت ہے، جو بھی وقار ہے، وہ اس ملک سے ہے، پاکستان سے ہے. کوئی ہماری انویسٹمنٹ ناٹ اے سنگل پینی باہر ہے، نہ کوئی ویزا ہے ہمارے پاس، نہ کوئی امیگریشن ہے، ایون دین کوئی باہر کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے. 101% پرو پاکستانی ہے میری پوری فیملی، نہ میں نہ کوئی اور، جس کے اوپر بہت سے لوگ حیرت کرتے ہیں. اور الحمدللہ بہت کچھ لے کے آئے تھے، اور بہت کچھ اس سے کہیں زیادہ اس ملک نے ہمیں دیا ہے. تو میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا
کہ آپ لوگ بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، جس جس شعبے میں ہیں وہ اس ملک کو سنبھال کے رکھیں، اس کی قدر کریں، تو جو عزت رسپیکٹ آپ کو اس ملک میں ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ پراچا ایکسچینج کے نیٹ ورک کے بارے میں بتائیں۔ پراچا ایکسچینج کا جو میرا نیٹ ورک ہے وہ آل اوور پاکستان ہے، 4 صوبوں میں ہے، اور الحمدللہ جتنے پاکستان کے بڑے چھوٹے شہر ہیں وہ ہر جگہ ہیں، اور مزید ہم ایکسپینشن میں جا رہے ہیں ود دی بلیسنگ آف اللہ اینڈ ود دا کوآپریشن آف اسٹیٹ بینک، گورنر اسٹیٹ بینک بہت زیادہ اس کے اندر، اور ان کی ٹیم بہت زیادہ ہم کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ باقی یہ بات میں ضرور کہوں گا آپ کے توسط سے، حکومت کو چاہیے کہ اپنا ٹیکسوں کا نظام ٹھیک کرے، ٹیکس ریٹ کم کرے، ٹیکس بیس بڑھائے، اور جو ٹیکس لینے والے بہت سارے ادارے بنا دیے ہیں ان کو اکٹھا کر کے کلب کرتے۔ یہ جو 30-40 محکمے ہیں جو آئے دن ہمیں تنگ کرتے ہیں، عجیب عجیب نام کے، عجیب عجیب جو سنے بھی نہیں ہیں، تو ان کی لوٹ مار کو بھی ختم کیا جائے۔ شکریہ۔